وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ احزاب آیت نمبر 4-5، درس کا نمبر 1963. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا. بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا. بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے. سامعین کرام، سورہ احزاب آیت نمبر 4. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے ہیں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتہم. اور نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. ذالکم قولکم بافواہکم. یہ تمہاری باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. مگر اللہ تعالیٰ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے سے رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم. منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو. وہ اقسط عند اللہ. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ. اور تمہارے رفیق ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. اور نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے.
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور مہربان ہے، رحیم ہے. 2 آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں مضمون یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ مضمون یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اور اس میں ایک مضمون یہ ہے. پھر زہار کا مسئلہ ہے. زہار کا مطلب یہ، یعنی مضمون مشکل نہیں ہے، یہ 2 جو آ رہے ہیں مضمون، اس کا معنی تو بالکل واضح ہے کہ جن پہلے دور جاہلیت میں یہ دستور ہوتا تھا کہ عورت کو جب طلاق دینی ہوتی مرد کی تو وہ یہ کہتا کہ تمہاری پشت میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس کا مطلب طلاق تھا، یعنی اس جملے کا مطلب طلاق تھا. اور ایک اور وہ تھا جو آج بھی پایا جاتا ہے کہ منہ بولے بیٹے، یعنی جس کی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، حالانکہ یہ یعنی ایسا نہیں ہوتا، یعنی حقیقت نہیں بدلتی. ایک بات تو یہ ہے، کسی کو آپ بیٹا کہہ دیں تو وہ آپ کا بیٹا نہیں بن جاتا، کسی کو آپ بہن کہہ دیں، یہ ہمارے یہاں یہ دستور بھی ہے نا کہ بھئی وہ تو اس کو تو میں اپنی بہن کہتا ہوں، اس کو میں نے اپنی بہن کہا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، وہ بہن نہیں ہوتی ہے، وہ نامحرم ہی ہوتی ہے. بہن بنا لیں، اس سے بے تکلفی اور باتیں شروع کر دیں تو یہ غلط بات ہے. اور نہ آپ کے کسی کے بیٹا بیٹی بنا لینے سے آپ کا کوئی بیٹا بیٹی بن سکتا ہے. البتہ اس کی کافی تفصیلات ہیں، میں اس تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہے کہ بے اولاد جوڑے جو ہیں کسی کی بیٹی کو یا بیٹے کو یعنی لے لیتے ہیں، ایڈاپشن اسے کہتے ہیں، ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ اس میں قباحت، یعنی اگر قباحت اس میں یہ ہے اور کہ ایک بچی جس کو آپ گود لے لیتے ہیں میاں بیوی، تو وہ اصلی بیٹی تو بنتی نہیں ہے. جب وہ بڑی ہوتی ہے تو وہ پھر نامحرم ہو جاتی ہے شوہر کے لیے. شوہر سے پھر اس کے لیے وہ اس کا باپ تو نہیں ہے. بعض باتیں دیکھیں ہم نے ویسی یہ ہم نے بنا لی ہیں، معاشرے میں رواجن بنا لی ہیں، اور پہلے بھی ایسا ہوتا تھا، آج بھی ظاہر ہے دور جاہلیت ہے. تو یعنی دیکھیں دینی تقاضے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، اس کا تو ہمیں پاس نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے، کسی معاملے میں بھی نہیں ہے، صرف یہ نہیں. لیکن یہاں چونکہ یہی تذکرہ ہو رہا ہے تو میں اس کی وضاحت کر دوں کہ نہ تو ان الفاظ کے کہہ دینے سے، یا آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی تم میری ماں کی طرح ہو، تو اس سے تو طلاق واقع نہیں ہوتی. طلاق تو صریح طلاق کے الفاظ کہنے سے واقع ہوتی ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، یا جو بھی اس کی وہ ہے شرائط ہے. تو کسی کو اپنی ماں یا اس کی پیٹھ کو اپنی ماں کی طرح کہنے سے یہ اس کی ماں نہیں بن جاتی. اور یہ نہیں دیکھیں صحیح بات ہونی چاہیے، جو کہ صحیح بات ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ اگر بیوی کو آپ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری پیٹھ میری ماں کی طرح ہے تو وہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اور یہ غلط بات ہے. یا کسی کو آپ منہ بولا بیٹا بنا لیں تو مثال کے طور پہ پھر وہ بیٹا جو ہے تو پھر وہ جو کہ اس کی حقیقی ماں نہیں ہے، اس کے لیے پھر غیر محرم ہوتا ہے. تو غیر محرم سے پھر پردہ کرنا لازم ہوتا ہے. پھر کافی اس میں قبائح آ جاتے ہیں. آج کل تو ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے، اور حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر فرما رہا ہے. اور پھر آیت نمبر 5 میں ہم نے یہ کہ بھئی تم یعنی جو بھی ہو تو اس کو باپ کی نسبت سے پکارو. خادم ہے
دیکھیں یہ اگر آپ خادم بنا لیں، بیٹا تو آپ نہیں بنا سکتے، بیٹا بن نہیں سکتا کوئی، نہ بیٹی بن سکتا ہے نہ بیٹا بن سکتا ہے، اور نہ وہ محرمات میں شامل ہو جاتا ہے آپ کے محض بیٹا یا بیٹی قرار، وہ آپ کا نہ بیٹا نہیں ہے۔ شوہر کے لیے بیٹی نامحرم ہے اگر وہ بڑی ہو گئی، اور پردہ پھر واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح بیٹا اگر بڑا ہو گیا تو بیگم صاحبہ کے لیے جو جھوٹی ماں بنی ہے ان سے پردہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو ایسی بات نہ کہو، اگر تم ایسی بات کہو گے تو پھر تمہاری گرفت ہوگی، وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن پیار میں اگر آپ کسی کو بیٹا بیٹی کہہ دیں تو وہ تو کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پرائے بچوں کو اگر غیر ارادی طور پہ پیار میں آپ بیٹا بیٹی کہہ کے بیٹی ادھر آؤ، بیٹی یہ کر دو وہ کر دو تو اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن دل کے ارادے کے ساتھ جو اگر ہم کہیں تو اس پہ گرفت ہے۔ لیکن اس میں جو پہلا مسئلہ ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اس میں تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے کسی دھڑ میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے، اور اس میں مضمون ہمارے لیے یہ ہے کہ جیسے کہ اوپر مضمون گزر چکا ہے کہ بھئی صرف اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا، اور اطاعت مت کرو کافروں کی منافقوں کی، واتبع ما یوحی الیک، جو وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اللہ، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ یعنی آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، آج کا مسلمان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے وہ، لیکن اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں اٹکا ہوا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے سامنے دو چوائسز ہیں، انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دو چوائسز ہیں، ایک ویزیبل ایک نان ویزیبل، ایک یعنی اللہ جس کا تعلق غیب سے ہے، یعنی حقیقت جس کی غیب سے ہے، اور ایک جو ظاہر دنیا ہے۔ اب ظاہر دنیا چونکہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہمارے والدین بھی ظاہر پر کی محبت میں گرفتار ہیں، اور ہمیں بھی پھر یعنی ظاہر ہی، چونکہ ہم پر دیکھیں ظاہر غالب ہے اور ظاہر ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور ظاہر کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لہٰذا ہم دنیا سے ظاہر سے محبت کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے باطن کے لیے، یعنی باطنی کامیابی کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، کیونکہ یہ ظاہر تو ہمارا اصل نہیں ہے نا۔ اب اگر کوئی دل دنیا کو دے دیتا ہے، دنیا کو مقصود محبوب و مطلوب بنا لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے پھر قرآن کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، جیسا کہ آج ہمارے لیے قرآن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن اور نبی کا طریقہ، اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ ہم قرآن کے حکم کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ نبی کی اطاعت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں دل کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں جس کو آپ نے دل دے دیا، تو یعنی آپ دل ایک وقت میں، چونکہ دل ایک ہے، دو دل نہیں ہے، تو آپ ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہو سکتے ہیں دلی کیفیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یا تو آپ کی یعنی آپ محبت کریں گے اللہ سے، جب اللہ سے محبت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کے طریقے کی آپ کو ضرورت محسوس ہوگی، کیونکہ اگر اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو رسول کے اتباع کی ضرورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہمیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تحبون اللہ فَاتَّبِعُونِي، تو اس کا طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ کی محبت کو پانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا،
یعنی تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ تو نبی کی اطاعت ضروری ہے اللہ کے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی نبی کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اگر کوئی نبی کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا دعوی ایمان جھوٹا ہے، یہ کلیئر بات ہے، اس میں تھوڑا سا آپ نوٹ کر لیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اللہ سے ایک تو اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نمبر ایک، جب منزل نہیں ہے تو وہ ہمارا مقصود بھی نہیں ہے، جب مقصود نہیں ہے تو محبوب بھی نہیں ہے، جب محبوب نہیں ہے تو مطلوب بھی نہیں ہے، لہٰذا ہم اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ کی اطاعت اور نبی کی پیروی کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ یہ دو باتیں ہیں، بڑی بڑی باتیں ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ دنیا کی اگر محبت یعنی آپ نے قبول کر لی، آپ کے دل نے قبول کر لی، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ آخرت سے تو گئے، آخرت کی اب آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی، جیسا کہ آج کا ماحول ہے جو بھی ہے کہ آخرت کی ہمیں طلب نہیں ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہم زندگی نہیں گزار رہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور لہٰذا یہ دعوی ایمان باطل ہے ہمارا، کیونکہ دو دل تو نہیں ہے، اور دو طرف رخ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ یا تو ہمارا رخ ہوگا اللہ کی طرف، اور ہونا بھی چاہیے، جیسا کہ مومن کا یہ دعویٰ ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے دل دیا ہوا ہے، ایک دل ہے، اور وہ ہم نے دنیا کو دے دیا ہے، ظاہر کو دے دیا ہے، دو دل تو ہے نہیں، تو ایک دل ہے، تو ایک دل تو ہم نے بس جو نظر آ رہا ہے اس کو دے دیا ہے، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، ہم لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے ہم غافل ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس کو مطلب آپ نے نوٹ کرنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اللہ تو ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دھڑ میں دو دل نہیں بنائے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، یعنی اسی آیت میں ایک اور بات ہے، اور وہ یہ ہے، اور وہ اہم ہے، وہ میں نے بیان بھی کیا ہے لیکن دوبارہ، کہ دیکھیں جو تقاضے ہیں ایمان کے، وہ تو آپ کے دل کی محبت ہوگی تو پھر آپ وہ تقاضے پورے کریں گے۔ مجبوراً تقاضے پورا کرنا، یعنی ایمان کے تقاضے تو پورے نہیں ہو سکتے جب تک دل میں محبت نہ ہو۔ اب یہاں کامل اطاعت اللہ تعالیٰ، کامل تقوی، اتق اللہ، اطاعت اللہ کی اور پیروی اللہ کے احکامات کی اور اللہ پہ بھروسہ، یہ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور دل ہمارا مائل ہوگا اللہ کی طرف اور اللہ سے ہم محبت کریں گے، تو پھر یہ تمام تقاضوں کو ہمیں پورا کرنے کی شدید ضرورت محسوس ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے عذاب کو میں دعوت دے دوں، یعنی اپنے کاموں سے، اپنی باتوں سے اللہ کی کو ناراض کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو۔ تو آپ کو پھر ایک خوف رہے گا اللہ کی ناراضگی کا، پھر آپ کو ایک امید بھی ہوگی، شوق بھی ہوگا اللہ کی ملاقات کا۔ دیکھیں یہ بھی یعنی محبت کی بات ہے کہ آپ اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، وہ آیت ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ،
فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، عملاً صالحا۔ تو یہاں کیا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور ایک بہت بڑی امید ہے اور یقینی امید ہے۔ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہمیں کہا جا رہا ہے یہ خیالی باتیں نہیں ہیں۔ جنت اور اس کی نعمتیں اور ولدینا مزید، یہ سب باتیں درست ہیں، حق ہیں، سچ ہیں، اور یہ کب ہیں؟ یہ کل ہیں۔ آج آپ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کل آپ عالم آخرت میں چلے جائیں گے تو بس آپ کا رب سے ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں تعلق رکھتی ہیں دل سے۔ دل سے آپ اگر اطاعت کریں گے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اگر آپ محبت سے کریں گے تو وہ پھر بن جائے گا اتباع۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بغیر جذبے کے اطاعت تو نہیں ہو سکتی اور نہ وہ مقبول ہے۔ محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، بلکہ یعنی پورا جذبہ ہونا چاہیے اللہ کی اطاعت کا۔ اللہ کی اطاعت اس وقت عبادت بنے گی، یعنی مقبول ہوگی، جب وہ محبت سے کی جائے، پیار سے، چاہت سے کی جائے، ورنہ وہ یعنی ایک لا حاصل بات ہوگی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، عام طور پہ تو ہم خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیں ہم دنیا کے سارے کام یعنی یہ دین کے جو بظاہر سارے کام کر رہے ہیں، اس کی تو ہمارے یعنی ہماری نظر میں یا حقیقت میں ہمیں اس کی حقیقت بھی نہیں معلوم۔ جو کہ 5 بنا ہم کر رہے ہیں نا، اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، نہ اس کے نتائج مرتب ہو رہے ہیں معاشرے پر۔ کروڑوں نمازی ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ کی بنیاد پہ، اور ہر سال کروڑوں لوگ روزے رکھنے لگتے ہیں، پھر لاکھوں لوگ جو ہیں حج اور عمرے پہ جاتے ہیں ہر سال، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اربوں روپے کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، لگا لیں، لیکن اس کے نتائج معاشرے پر نہیں مرتب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دکھاوے کے اعمال ہیں۔ دین پر عمل کا مقصد ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ دین پر عمل کیوں کرے، اس کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، نماز کا مقصد کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ نماز ہماری ساری جھوٹ پر مشتمل ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہمارے سارے کام جو ہیں، دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں، میں بالکل یعنی یقینی طور پہ بغیر کسی جذبات کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ برائے نام ہے، دکھاوا ہے، دکھاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو دیکھیں ہماری بنیادی نیت دنیا کی بن گئی ہے، تو اب ہمارے کاموں میں جو دین کے کام ہیں اس میں للہیت نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جن کے دنیا کے کام میں بھی للہیت ہوتی ہے، اللہ کے لیے اگر کھانا کھاتا ہے اللہ کے لیے، نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے کہ بھئی مجھ میں طاقت آئے گی تو میں اللہ کی بندگی کر سکوں گا صحیح طریقے سے۔ آرام کرتا ہے، سوتا ہے تو اس میں بھی للہیت ہوتی ہے۔ شادی کرتا ہے اس میں بھی للہیت ہوتی ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر اولاد ہے اور بچوں کی پرورش ہے، اس میں بھی للہیت ہے۔ بچوں کی پھر تربیت ہے، ان کو یعنی اپنے جگہ تک پہنچانا ہے، پڑھانا ہے، شادی، یہ سارے مرحلے یہ عبادت بن جاتے ہیں۔ دیکھیں دنیا دار ریاکار ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، دنیا دار ریاکار ہے کیونکہ اس کی نیت بدل گئی ہے۔ زندگی کی نیت کی بنیاد اگر اللہ نہ ہو
تو پھر آپ کی زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے۔ یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں، یہ اہم بات ہے۔ زندگی یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص اللہ کی بندگی کرو، دین اللہ کے لیے خاص کر لو، اور اللہ کے لیے اپنا مرنا جینا اللہ کے لیے بنا لو۔ ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ تو دنیا کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للدنیا، ہم عملی طور پہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، انی وجہت وجہیا للدنیا، ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ یہ حقیقی جو ہم نے اپنے عمل سے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں واضح طور پہ یہ خبر دی ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اب آخرت کی کامیابی کیا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں۔ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا تو آپ کو جنت میں کیا ہے؟ ملاقات ہے، دیدار ہے، تقرب ہے۔ تو بہرحال اس بات پہ تھوڑا سا سوچیں۔ اس وقت دیکھیں خلاصہ کلام کیا ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے دل کس کو دیا ہوا ہے۔ اچھا یہ پتہ لگانا بھی بڑا آسان ہے۔ یعنی آپ اگر پوچھیں، بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دل تو اللہ کے لیے، تو دیکھیں اس کی علامات ہوتی ہیں۔ آپ اپنی یعنی جو دل میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی خوشیاں، اگر آپ کی خوشیاں، آپ کی پریشانیاں، اگر آپ کے منصوبے، توقعات، اگر یہ آخرت کے بارے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی محبت میں گرفتار ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ساری پریشانیاں ظاہر کی ہیں، خوشیاں بھی ظاہر سے تعلق رکھتی ہیں، منصوبے بھی ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اللہ، تو پھر یہ ہے کہ بات بڑی ایک یعنی الگ سمت میں چلی جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام باتوں پر ہم سوچیں، سمجھیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم وَأَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم
نساءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا. یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے. وَدَعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے. اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.